کے ساتھ مسلمانوں پر اس لیے تنگ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. کوئی جائے پناہ نہیں. یہ اپنے ملکوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی منڈیوں میں بالکل غیر محفوظ ہے، اس لیے کہ انہوں نے حفاظت کے آثار کو خود اپنے آپ سے اتارا ہے. اگر یہ قرآن کے آثار میں رہتے تو یہ محفوظ رہتے. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم قرآن کو چھوڑو گے تو تمہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے. لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب بھی تو ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم قرآن کی پناہ میں آ جاؤ گے تو کسی کی کوئی جرات نہیں ہے کہ تمہیں نقصان پہنچے. لٹ گئے ہو، پٹ گئے ہو، برباد ہو گئے ہو، آزادی کے باوجود غلام بن گئے ہو، کوئی تمہارے پاس چیز باقی نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بالکل تہی دامن ہو گئے ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ واپس پلٹ آؤ اور قرآن کی طرف آؤ. اس کے لیے تیار ہو. بڑی مشکل بات ہے ان حالات میں جرت کے ساتھ یہ کہنا کہ میں قرآن کی امان میں آتا ہوں اور میں قرآن کے بدلے کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ بڑی جرت کی بات ہے. اور اگر یہ مسلمان اس قرآن کی امان میں آ جائیں تو واللہ ان کی عزت واپس پلٹ آئے، واپس پلٹ. میں صبح بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے شعر تو آتے ہی نہیں، جب کوئی شعر بولتا ہوں تو غلط ہی بولتا، اور بالکل شعروں سے دلچسپی بھی نہیں. لیکن علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے، بلکہ 2 شعر اس کے اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں. اللہ کرے ٹھیک ہوں، اگر نہ بھی ٹھیک ہوئے تو مفہوم تو آپ سمجھیے. ایک شعر میں اس نے کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن. اچھا جی، اس کی سمجھ آپ کو آئی ہے شعر کی؟ نہیں، آدھی آئی ہے، آدھی نہیں. یہ مجھے پتا ہے آپ کو آدھی سمجھ آئی ہے، آدھی سمجھ نہیں آئی. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس میں اصل میں علامہ اقبال کہتا ہے کہ تم نے قرآن کو ترک کیا ہے تو تم مسلمان ہی نہیں رہے، اور اسی وجہ سے ذلیل کہ تارک قرآن مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے ذلیل ہو گئے ہو کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، سب سے زیادہ پیسے تمہارے پاس. اس لیے ذلیل ہو گئے ہو کہ تمہارے پاس لوگ نہیں ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ تعداد، اور خاص طور پر نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ تمہارے پاس، مین پاور سب سے زیادہ تمہارے پاس. اور اس لیے ذلیل ہو گئے ہو کہ تمہارے پاس زمین کے ٹکڑے نہیں ہیں. اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ زمین تمہارے پاس، اور اس لیے ذلیل ہو گئے ہو کہ اسلحہ نہیں ہے، سب سے زیادہ اسلحہ بھی تمہارے پاس. کیوں بہانے بناتے ہیں کہ ہم اس لیے ذلیل ہو گئے ہیں، ہم اس لیے ذلیل ہو گئے ہیں؟ تم اس لیے ذلیل ہو گئے ہو کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اخلاق کو سنوارنے کے لیے، معاشرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی سیاست کی کلیں درست کرنے کے لیے، اپنی حکومت کے نظام کو بنانے کے لیے، اپنی سڑکیں سنوارنے کے لیے، اپنے بلدیات ٹھیک کرنے کے لیے، سارے کام کرنے کے لیے، اپنی فوجوں کو ترتیب دینے کے لیے، سارے کام کرنے کے لیے تم ان سے جا کر پوچھتے ہو کہ کیسے کریں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مانگتے پھرتے ہو اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے تم. اور ظالموں تمہیں کہاں سے روشنی ملے گی؟ تم نے تو اس قرآن کو لے کر ساری دنیا کی رہنمائی کرنی تھی، اور ساری دنیا تمہاری محتاج ہوتی
دیتی اگر تمہارے ہاتھ میں قرآن ہوتا۔ چرچل نے اپنی پہلی برطانوی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ٹھیک کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو قرآن سے جدا کر دیا جائے تو مسلمان بڑی آسانی سے ہمارے غلام بن جائیں۔ پہلی اسمبلی میں قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر چرچل نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو غلام کرنا چاہتے ہو تو قرآن سے انہیں ہٹا دو۔ وہ ہمیں قرآن سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے، ہم ان کے غلام ہیں۔ بات بالکل سیدھی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اگر تم اس قرآن کو بدلو گے یا اس قرآن کو چھوڑو گے تو تمہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے، کوئی بھی جائے پناہ نہیں۔ اور اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ واللہ یہ تو حالات ہیں کہ ہم حال میں پروگرام کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سٹیڈیم میں، گراؤنڈوں میں، بازاروں میں، منڈیوں میں اپنا پورا زور لگا کر، یہ ہمارے ساتھی چند کارڈ چھاپتے ہیں دو اور پٹھے پٹھے کپڑے لے کر لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی، لوگ آ جائیں گے۔ پورا زور لگا کر لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، بلکہ کروڑوں کو، اور انہیں قرآن سنانا چاہیے، اور اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دینا چاہیے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس قوم کی اور امت کی اصلاح نہیں۔ ایشو کی سیاست جتنی دیر تک کرتے رہو گے وہ بڑی عارضی سیاست، سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآن پیش، کوئی چارہ نہیں۔ اور اپنا فرض پورا کرو، ٹیچر انداز میں جو کام کیا جائے گا اس کا کوئی نتیجہ نہیں، پوری ہمت کے ساتھ جو کام کیا جائے گا اس کا نتیجہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد وہ دوسرا اعتراض کیا کرتے تھے، یاد رہا ہے یا نہیں؟ کسی طالب علم کو کھڑا کر کے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ دوسرا کیا اعتراض کرتے تھے۔ ایک اعتراض تو ان کا یہ تھا کہ ضروری ساری بات ہی تو نے منوانی ہے، اس کا جواب تو نے مل گیا، آپ کو بھی مل گیا۔ دوسرا وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری بات سننا چاہتے ہیں، سمجھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ آ کر نہیں۔ تیرے پاس تو بلال بیٹھا ہے، تیرے پاس تو صہیب بیٹھا ہے، یہ مسکین لوگ، ہمارے غلام لوگ، ان کی سطح پر تو ہمیں لے آیا۔ علم زندگی ہے۔